سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے وزارت خارجہ کو ایران سے پاکستانیوں کو واپس لانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے آج لاہور میں وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ملک کی داخلی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آپریشن قذف للحق جاری ہے اور پاک فوج افغان طالبان کی پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کا مؤثر جواب دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر کشیدگی کو روکیں اور مشرق وسطیٰ کے بحران کا پرامن حل نکالیں۔ بھارت کے غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کو جاری رکھتے ہوئے گزشتہ ماہ 6 کشمیریوں کو شہید کیا۔ ICC T20 عالمی کپ کرکٹ کے سپر 8 مرحلے میں آج دلی میں زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام متعلقہ وفاقی اور صوبائی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر فوری اور جامع حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ وہ ملک میں سلامتی کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ ایران کی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم نے وزارت خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ آذربائیجان کے راستے اس ملک میں موجود پاکستانیوں کو بحفاظت واپس لائے اور اس سلسلے میں فوری طور پر آذری حکومت سے رابطہ کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں اپنے حالیہ دوروں اٹلی اور پولینڈ کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ دونوں کانفرنسوں کے شریک ممالک نے پاکستانی شہریوں کے لیے قانونی ورک پرمٹ کے اجرا میں تیزی لانے پر اتفاق کیا۔ کانفرنس کے رکن ممالک نے پاکستانی شہریوں کے یورپی ممالک کی طرف غیر قانونی سفر اور انسانی اسمگلنگ میں 48% کمی ظاہر کرنے پر پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پولینڈ اور اٹلی دونوں جلد ہی پاکستانی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کر دیں گے۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں اطراف نے ملک کی داخلی اور مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے مزید اقدامات سے گریز کریں جس سے دیگر علاقائی ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں مذاکرات میں تعطل اور مشرق وسطیٰ میں لڑائی پر افسوس کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک ایسے وقت میں ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی مذمت کرتا ہے جب پرامن و مذاکراتی حل تک پہنچنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ دفتر خارجہ نے برادر ممالک سعودی عرب، بحرین، اردن، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کے خلاف ایران کے حملوں کی بھی شدید مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ان تمام برادر ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ دفتر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں ایک حملے کے دوران پاکستانی شہری کی افسوسناک ہلاکت کی بھی مذمت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے بوسنیا اور ہرزیگوینا کی قیادت کو ملک کے یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر تہنیتی مبارکباد پیش کی ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا کے ایوان صدر کی چیئرمین ڈاکٹر ڈینس پیکووچ اور بوسنیا ہرزیگوینا کی صدارت کے 2 اراکین زلجیکو کومسک اور زلجیکا سویچیک کے نام اپنے خطوط میں صدر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان اور بوسنیا اور ہرزیگوینا کے درمیان قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں جن کی بنیاد باہمی اعتماد اور مشترکہ افہام و تفہیم پر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور اپنا احتجاج پرامن انداز میں ریکارڈ کرائیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غمزدہ ہے جس طرح ایران کے شہری غم کی کیفیت سے دوچار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آج امت مسلمہ ایران اور پاکستان کے عوام کے لیے سوگوار دن ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت ہر قسم کے اجتماعات کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی اجتماع یا احتجاج کا حصہ نہ بنیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی احتجاج، مظاہرے یا اجتماع کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ادھر اسلام آباد پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ریڈ زون کی طرف جانے والی تمام سڑکیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ ریڈ زون کی طرف سفر نہ کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے اور پاک فوج افغان طالبان کی پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کا مؤثر جواب دے رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی مرکز پوسٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ 28 فروری 2026 کو دن دہاڑے بہادر پاکستانی جوانوں کی افغانستان میں داخل ہونے کی خصوصی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ ویڈیو میں پاکستانی فوجی جوانوں نے شمالی وزیرستان سے ملکہ سرحدی باڑ عبور کرتے ہوئے اور تیزی سے افغان طالبان کی مرکز پوسٹ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان پاکستانی فورسز کو دیکھتے ہی فرار ہونے لگے۔ پاک فوج نے بھرپور کارروائی کے دوران افغان طالبان کے کمپاؤنڈز کلیئر کر کے دشمن کے جھنڈے اتار دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر کشیدگی میں اضافے کو روکیں اور مشرق وسطیٰ کے بحران کے پرامن مذاکراتی حل کے حصول کے لیے فوری طور پر سفارتکاری دوبارہ شروع کریں۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ایک پرامن اور مذاکراتی حل تک پہنچنے کے لیے نئے سرے سے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب، بحرین، اردن، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کے خلاف حملوں کی بھی مذمت کرتا ہے اور ان تمام برادر ممالک کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر سمیت پورے پاکستان کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے آپریشن میں پاک فوج کے ویژن، منصوبہ بندی، مہارت اور جرأت کی تعریف کی۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم نے بھارت کی طرف سے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری بالآخر اپنا حق کی خودارادیت حاصل کریں گے۔ نظم و نسق کے حوالے سے آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم نے انتظامیہ کو بہتر بنانے اور بیوروکریسی کو عوام کے لیے مزید قابل رسائی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز نے اپنی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے گزشتہ ماہ کے دوران 6 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان افراد کو جعلی مقابلوں اور ماورائے عدالت قتل میں شہید کیا گیا۔ دریں اثنا 3000 سے زائد حریت رہنماؤں، کارکنوں اور انسانی حقوق کے محافظوں کے ساتھ 3 درجن سے زائد کشمیری خواتین بھارت کی مقبوضہ آبادی کی مختلف جیلوں میں بدستور بند ہیں۔ پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے بھارتی باکسر بلجیت سنگھ پر فیصلہ کن فتح حاصل کر کے عالمی سطح پر ملک کا وقار مزید بلند کر دیا ہے۔ عثمان وزیر نے اپنے حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے میچ جیت لیا، جو ان کی بھارتی حریف کے خلاف مسلسل تیسری جیت ہے۔ نوجوان کھلاڑی نے یہ تازہ کارنامہ افغان جنگ میں پاک فوج کے شہداء کے نام کیا ہے۔ اور اب کرکٹ۔ ICC T20 عالمی کپ کرکٹ کے سپر 8 مرحلے میں دلی میں زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس سے قبل زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے میچ میں آج کولکتہ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 27، کراچی 30، کوئٹہ 17، گلگت 15، بری 17، مظفر آباد 24، جبکہ سری نگر 13، جموں 26 اور لیہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے وزارت خارجہ کو ایران سے پاکستانیوں کو واپس لانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے آج لاہور میں وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ملک کی داخلی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے اور پاک فوج افغان طالبان کی پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کا مؤثر جواب دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔